الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام روشنی کتابوں کے حوالے سے ہمارا سلسلہ اور پذیرائی کا شکریہ۔ احباب نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور بہت سی رائے ایسی ہے جو ہمیں شاید مختلف جدید تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی ملی ہو، لیکن ان رائے کی ہم بہت قدر کرتے ہیں جو ہمیں خط کی صورت میں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ چونکہ آپ تحریر کی بات کرتے ہیں، آپ لفظ کی بات کر رہے ہیں، کتاب کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم خط لکھ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ یہ ہے کہ کتاب پر گفتگو کرتے کرتے لوگ کاغذ قلم تک تو آئے، تحریر تک تو آئے اور خوشبو تک تو آئے۔ آج میں زیادہ اس لیے نہیں بولوں گا کہ آج میرے انتخاب میں جو کتاب اور جو شخصیات ہیں وہ بولنا ان کا حق ہے اور ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ گفتگو کریں۔ یہ کتاب خیر ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کتاب کسے کہتے ہیں، کلیات انیس ہے، 4 جلدوں پر مشتمل۔ یہ ابھی تازہ چھپی اور مجھے کاغذ کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے 4 جلدوں پر۔ میر انیس کو سمجھنا پڑھنا اور بات ہے۔ اس زمانے میں اتنی ساری کتابوں کے ہوتے ہوئے بہت کام کیا ہے، ان 4 کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب حیران ہوں گے کہ ان 4 کتابوں کو کام کرنے والا کوئی 70-80 سال کا ضعیف نہیں ہے، بلکہ 28-29 سال کا نوجوان ہے۔ علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب۔ شاید میں غلط عمر میں اگر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اور ان کے ساتھ میں نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے جاوید حسن صاحب کو۔ یہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، یہ میری مدد کریں گے۔ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ پہلی بات، کتاب پہ ہم بعد میں جائیں گے۔ ایک خزانہ بھرا پڑا ہوا ہے انڈو پاک میں انیس پر، ہر قسم کی تحریریں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، امریکہ تک کینیڈا تک میں دیکھ آیا ہوں۔ اس ہجوم میں اس کی ضرورت کیوں محسوس کی آپ نے؟ دیکھیں، میر انیس کے حوالے سے جو ہے وہ جب میر انیس کا انتقال ہوا تو اس کے بعد تقریباً 1.5 سال کے اندر 2 جلدیں میر انیس کی شائع ہوئی تھیں مطبع نول کشور سے، لکھنؤ سے، جو زمانے میں مطبع اخبار اودھ کہلاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے میں 2-3 سالوں بعد 2 جلدیں، تیسری اور چوتھی جلد شائع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک پورا سفر ہے، بدایوں سے 3 جلدیں چھپیں اور مسعود حسن رضوی صاحب نے روح انیس مرتب کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مختلف مجموعے شائع ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر لاہور سے جو ہے وہ شیخ غلام علی احسن نے جو ہے 4 جلدوں کو دوبارہ شائع کیا۔ پھر 5ویں اور 6ٹھی جلد جو ہے وہ کراچی سے بک لینڈ والوں نے شائع کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میر انیس پر تنقیدی اور تحقیقی کام تو بہت ہوا، لیکن کلام انیس کی صحت کے ساتھ اشاعت کا جو مرحلہ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک آدھ مجموعے تو ضرور شائع ہوئے، لیکن کلیات کبھی شائع نہیں ہوا۔ تو ہم کلیات سے مراد کیا ہے؟ کلیات سے مراد یہ کہ میر انیس کا ایک لفظ وہ کہیں بھی ہو، نثر میں ہو، نظم میں ہو، وہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں مولانا۔ ہاں، ان 4 جلدوں میں اس کو کر دیا گیا۔ جمع کیسے کیا آپ نے؟ جمع اس طرح سے ہوا کہ دیکھیں، کلام کی تحقیق کے جو اصول ہیں، یعنی کسی شاعر کے کلام کا اس کا اپنا کلام ہونا پہلے ثابت ہو، اور پھر تمام اصناف جو ہیں، مثلاً میر انیس کی کلیات ہے تو اس میں مرثیے، سلام، نوحے، رباعیاں اور قطعات تاریخ، غزلیں اور خطوط، چونکہ نثر بھی میر انیس کی خطوط کی شکل میں موجود ہے، تو ان تمام چیزوں کو صحت متن کے ساتھ، صحت متن سے مراد یہ ہے کہ جو طباعت میں جو اغلاط رہ گئے تھے، جو غلطیاں تھیں، ان کو قلمی نسخوں کے ذریعے جو یا تو میر انیس کے ہاتھ کے ہوں یا ان کے شاگردوں کے ہاتھ کے ہوں یا ان کے دور کے لکھے ہوئے ہوں، تو اس کے ذریعے اس کی تصحیح کرنا۔ تو ہم نے تقریباً 6000 غلطیاں جو ہیں، جو اب تک ان کی اشاعت میں چلی آ رہی تھیں، اس کو اس میں ہم نے 48 کتابیں آپ کی ماشاءاللہ سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے اور اس کام کے، اگر آپ کی عمر کو اللہ نہ کرے کوئی تقسیم کرے، میں تقسیم کروں تو فی گھنٹہ 2-4 ہزار الفاظ آپ کے حصے میں آتے ہیں۔ یہ کرشمہ سازی ہے، کوئی کرم ہے، کہیں کسی کوئی دست غیب ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا، اب آپ سے میں کہوں کہ بھئی کھانا کب کھاتے ہیں آپ، سانس آپ کب لیتے ہیں، اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔
اس کے پیچھے جنون ہے اور عشق ہے. ابھی میں پوچھتا ہوں اور لوگوں کے پاس وقت تو ہوتا ہے لیکن یہ جنون اور عشق نہیں ہوتا تو وہ پوری زندگی اپنی برباد کرتے اگر آپ تصدیق کرتے ہیں صحیح کہہ رہے اس میں جب تک جنون ایک خاص آپ کو لگاؤ، اور خالی یہی نہیں ہے، آپ کی یعنی سخن فہمی بھی ہونی چاہیے، اردو ادب کلاسیکل ادب سے لگاؤ بھی ہونا چاہیے، سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جب تک جنون کی بات نہیں ہوتی، آتش زیر پا جو ہے نا، جب تک آتش زیر پا نہیں ہوگی جب تک یہ کام نہیں تو ہوتے. پتھر بھی تو آتے ہیں جنون میں. جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں سانس لے رہے ہیں، وہاں تو اتنی آسانی سے جنون ہے پذیر شوق ہے. کی بات ہے، بہت لوگوں نے کیا ہے. ایسا ہے. ایسا ہے. میں نے تو ان کی تقریباً ساری کتابیں میرے پاس ہیں، میری لائبریری اور انہی کلیات جو انہوں نے انیس کی، اس کے پہلے میر وحید کی کلیات ہے، نفیس کی ہے میرے خیال میں، اور بہت سارے، ام کلثوم پر ہے، ذوالجناح پہ ہے، اور پھر وہ تاریخ ہے، تاریخیں، نجف، کربلا، سامرا نجف ہے، تاریخ سامرا ہے، جناب شہزادہ علی اکبر کے اوپر کتابیں. تو یہ سب 48 ٹوٹل کتابیں تقریباً. اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں. 48 ضخیم کتابوں کے آپ مصنف ہیں. اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں، اس کی تصحیح کرنے میں، اس کو کمپائل کرنے میں، اور اس کو شائع کرنے میں کتنا عرصہ لگا؟ یہ دیکھیں تقریباً 10 برس کا عرصہ ہے اس کے کام. اس پر آپ 10 برس سے کام کر رہے ہیں. ہاں، آہستہ آہستہ چونکہ یہ جلدی کا کام نہیں ہے، اس میں بہت محنت اور بہت زیادہ جو ہے وہ غور و فکر کے بعد جا کر جو ہے یہ چیزیں فائنل ہوئی ہیں. جاوید بھائی، آپ کا کتاب کی دنیا سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو یہ بتائیے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر لے جائے، اس کو رکھے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انیس کو پڑھنے میں آسانی ہوگی یا انیس کے بارے میں جاننے میں آسانی ہوگی؟ یہ جو پی ایچ ڈی کرنے والے نوجوان، تو پڑھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے. یہ اس قسم کی نایاب کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے پاس حوالے کے طور پہ کام آتی ہے، ریفرنس بک کے طور پہ. حوالے کے طور پہ کام آتی ہے. اب ورنہ تو آپ کو نیٹ پہ ہی مل جاتے ہیں سارے مرثیے، بہت سارے چیز مل جاتی ہے. لیکن اگر کہیں پہ آپ کو شک ہوتا ہے اور کہیں پہ آپ کو مغالطہ ہوتا ہے یا بند یہاں کا نہیں ہے، تو آپ اس میں جا کے جو معتبر کتابیں ہیں، دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ پہلی جو، جیسے بھی انہوں نے ہمارے ارتضیٰ صاحب نے کہا کہ پہلی جلد جو 2 شائع ہوئی تھی، تو سید تصدق حسین رضوی صاحب نے جو نول کشور سے شائع کی تھی، 1876 سے شروع ہوا تھا، اور 2-4 سال میں وہ مجموعے آ گئے تھے. میرے پاس تقریباً سارے نسخے ہیں انیس کی جتنے بھی ہے. اس کے بعد پھر جیسے مسعود حسن طبی صاحب کا ہے، پھر نظم طباطبائی صاحب نے جو بدایون پر سے شائع کیا، صالح عابد حسین، صالح عابد حسین کی 2، میں نے جہاں تک دیکھا ہے ابھی ان کی جو 4 ابھی شائع ہوئی ہے، تو میں نے ایک ان کا والیوم جو ہے، ایک جلد تو میں نے دیکھ لی. اور یہ مطلب نہ اس میں ابھی تک مجھے کوئی، میری بھی آنکھیں بڑی تیز اس معاملے میں، تو نہ مجھے اس میں کوئی طباعتی غلطی نظر آئی، بلکہ بہت سے مرثیے ایسے ہیں جو اب بہت سے مرثیے جن کے مطلع سے شروع ہوتے ہیں، دوسرے مطلع سے انہوں نے اس کا پہلا مطلب بھی دیا ہے. ایک پورا ریسرچ کا کام. اچھا، اور کسی بھی کتاب کو کی تالیف کرنے میں، تدوین کرنے میں اتنی آسان مشکل نہیں ہوتی، خاص کر کے مرثیے کی، اور وہ بھی انیس کی مرثیے، اس لیے کہ مختلف نسخوں میں مختلف شکلوں میں آتا ہے. پھر جب تک کہ اس کی آپ کو قلمی نسخہ نہ ملے، آپ اس کے بارے میں نہیں ہو سکتے کہ ہے کہ نہیں. انہوں نے تگ و دو کی ہوگی، بہت وارثان سے ملاقات. اچھا، ہم نے ایک کام اور کیا ہے، میں اس کا گواہ ہوں کہ اچھا، کتنی یہ جو محنت بار کی ہے، بار مجھے پتہ ہے. قلمی نسخوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے میں ایک بات کر دوں کہ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو قلمی نسخے ہم نے استعمال کیے ہیں اس کی تصحیح کرنے کے لیے، اس کے عکس بھی ہم نے اس میں دے دیے ہیں. اور خاص طور پر وہ بند جو پہلی مرتبہ شائع ہوئے ہیں، غیر مطبوعہ تھے، ان کے بھی اوریجنل ہم نے صفحے دے دیے ہیں، تاکہ آپ پورے برصغیر کی بات کر رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے، پورے برصغیر میں جہاں جو چیزیں چھپی ہیں، اس کے سامنے یہ کتاب رکھی ہے، کلیات حدیث. ایسی ہے، چاہے دکن ہو، چاہے وہ اودھ ہو، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے دہلی ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے سب اس میں. جی بالکل ایسا ہی حوالے موجود ہیں، پورے یقین کے ساتھ. پورے یقین کے ساتھ. پذیرائی کہاں سے؟ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو اہل سنت طبقے میں بھی اور ہر طرح سے جو ہے اس کو بہت زیادہ لوگوں نے کتاب کو خریدا بھی اور پسند کیا. دوسرا یہ کہ لکھنؤ سے شائع ہو رہی ہے دوبارہ. ہاں، دوبارہ چھپ رہی ہے کتاب اب لکھنؤ سے شائع ہوگی. جی، تو وہاں ان لوگوں نے کہا کہ بھائی میر انیس کا کلام ان کی سرزمین سے چھپنا چاہیے. تو ہم تو اپنے لیے فخر سمجھیں گے کہ کلیات یہاں سے چھپے میر انیس کی. ابھی اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے اس نومولود کو؟ یہ ہم نے میر انیس کے 150 سالہ یادگار وفات جو 10 دسمبر کو شائع 2024 کو 150 سال پورے ہو گئے. یہ آپ کتاب دیکھ رہے،
آپ کے ہاتھوں میں پہنچی نہیں پہنچی بتائیے گا ضرور ہمیں. دبیر میں کبھی کام کرنے کا سوچا آپ نے؟ دبیر پہ آ رہی ہے کتاب. ہم نے ویسے تو خزینہ دبیر کے نام سے ہماری کتاب بہت آ اچھی چکی کتاب ہے. بڑی مشہور اس کتاب کی 10 جلدیں ہیں اور وہ دبیر کا کلیات ہے. دفتر دبیر بھی شاید کہیں سے شائع ہوئی ہوئی کتاب ہے. جی دفتر دبیر ہلال نقوی صاحب کی ہلال کتاب نقوی ہے. صاحب، ہلال نقوی صاحب نے یہ کام کافی کیا. جب اس کو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، ایک دوست کی حیثیت سے نہیں، ایک ناقد کی، ایک یعنی ادب کے سارے معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں اس میں آپ؟ نہیں، اس میں تو بلکہ ذاتی. دیکھیے آخری جو وہ مجموعہ چھپا ذاتی ہے کا وہ لفظ جو اچھا ہے. امریکہ کا تھا، جو تمثال مسعود صاحب نے، نیر مسعود صاحب کے بیٹے نے کیا تھا، وہ اس میں 111 مرثیے ہیں اور اس میں 187 مرثیے ہیں، 187 مرثیے. 87 مرثیہ، 187 مرثیے ہیں 111 کے علاوہ. جو باقی مرثیے ہیں وہ آپ نے کہاں سے دریافت کیے؟ پہلے کیوں نہیں چھپے اور نہیں چھپے تو وجہ کیا تھی؟ وجہ دیکھیں یہ تھی کہ میں وجہ بیان کر دوں. دیکھیں 4 جلدیں نویل کشور لکھنؤ سے چھپیں، ہو گئی بات. ہاں ہو گئیں. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ بدایوں سے 3 جلدیں چھپیں. اب ایسا ہوا کہ مثلاً 2 مرثیے ایسے تھے بدایوں کی جلدوں میں جو نویل کشور میں نہیں تھے، تو 2 مرثیے بڑھ گئے. پھر آگے بڑھیں تو وقار انیس مہذب صاحب نے شائع کی 2 جلدوں میں. اچھا مل گئے آپ کو مختصر، ہاں مطلب یہ کہ 150 صفحے کی 2 جلدیں شائع کی انہوں نے. اس میں 2 مرثیے نئے تھے جو پہلے نہیں چھپے تھے. اس کا مطلب آپ نے جمع کر دیا ان کی. پھر آگے باقیات انیس اکبر حیدی صاحب نے چھاپی. تو اس کو جو اچھا اس میں بہت سے مرثیے ایسے تھے جو انیس کے تھے ہی نہیں، ان کو ہم نے شامل نہیں کیا ہے. اس کی ہم نے فہرست الگ سے دے دی ہے کہ بھئی یہ مرثیے میر انیس کے بنا دیے گئے تھے لیکن میر انیس کے نہیں ہیں، تو ہم نے ان کو کلیات میں شامل نہیں کیا ہے. لیکن فہرست اس کی دے دی ہے تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اس میں رہ گیا ہے یا کیا ہے. اچھا جو نہیں چھاپے اس کی فہرست دے دی ہے، فہرست دے دی. اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے عدالت ہاں نے. وہ انیس کے نہیں ہیں، ان کا یقین نہیں تھا نا کہ انیس کے ہیں. وہ انیس کے ہیں ہی نام نہیں. چھپ گئے. بالکل. یا مشکوک ہیں کہ بھئی ان کے بھائی کے ہیں، بیٹے کے ہیں، بھائی اصل شاگرد کے مسئلہ ہیں. یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ اس کا تعین ہی نہیں ہوا نا کہ میر صاحب نے کتنے مرثیے کہے، 100 کہے، 200 کہے. جیسے شاد صاحب نے کہا کہ شاد نوازی نے اپنی کتاب میں لکھا فکر بلیغ میں کہ میر صاحب کے کم سے کم ہزار مرثیے ہیں. آب حیات نے محمد حسین آزاد نے اس کو 10,000 کر دیا. اب 10,000 مرثیے اگر میر صاحب نے کہے ہوتے تو کہاں ہے وہ؟ کہاں گئے؟ میرا سوال تو یہی تھا جہاں کہ اگر دریافت آپ نے کیا اور آپ نے فہرست دے دی، لیکن دریافت کر رہے ہیں یہ نا، اللہ آپ کو اور انہوں نے نکالا ہے. دیکھیں پہلی بات جو میں کہوں گا آپ کے اس پروگرام کے اعتبار، اور یہ بہت اہم بات ہے، کہ جو کچھ چھپا ہے اب تک جو کاغذ پر آ گیا ہے وہ تو آپ کو اس میں مل جائے گا. اب اگر قلمی ذخیروں میں مثلاً ان کے خاندان سے یا کہیں کسی کتب خانے سے کوئی ایسا مخطوطہ نکل آتا ہے تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ وہ میر انیس کا یا تو بہت کوئی جوانی کا کلام ہوگا یا کوئی ایک آدھ سلام ہوگا، نوحہ ہوگا، رباعی ہوگی. لیکن اگر یہ کہیں کہ بھئی کوئی شاہکار مرثیہ رہ گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. جو بڑی چیزیں ہیں میر انیس کی جو ان کا ایک ادبی قد معین کرتی ہیں ادب میں، وہ سب چیزیں آ چکی ہیں. اب اگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ ایک اضافی مطلب اس سے کوئی ایک بڑا انکشاف نہیں ہو جائے گا، بعد میں اضافے کے ساتھ بھی شائع ہو بڑی چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. اچھا کچھ خطوط آپ نے بتائے، کچھ ان کی غزلیں ہیں، ہاں اس میں شامل ہیں. غزلوں کا یہ ہے کہ ہم نے 2 غزلیں پہلی مرتبہ شائع کی ہیں جو آج تک شائع نہیں ہوئیں. کس جلد میں؟ چوتھی جلد میں آپ دیکھیے گا. چوتھی جلد میں غزلیں شامل ہیں. اچھا غزلیات انیس کا ایک آپ نے چیپٹر تو تھوڑا سا اس کا بنایا. ترجمہ بھی ہم نے شامل کیا ہے اس میں. اچھا تاکہ اس اردو کا مطلب امیر انیس غزلیں کہتے تھے نا، زور بیان مرثیے پہ آیا ہے تو غالب، مومن، داغ، اس سلسلے میں میر انیس کا نام غزلوں میں آتا ہے. دیکھیں ہم آسمان سے لائے ان زمینوں کو. مسئلہ یہ ہے، اب آپ اگر غالب کو کہیں، اب غالب نے 2-3 بند مرثیے کے کہے، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے کہا بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، تاریخ میں موجود ہے. جس تعداد میں اور جس مقدار میں مرثیہ برصغیر میں لکھا گیا ہے بے شک اس کے محرکات کیا جاوید بھائی جاننا چاہتے ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں اردو زبان کی. اچھا خطے کے ماحول اور تہذیب کے اثرات بہت معنی رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی جو امام حسین کو جس طرح یاد کیا جاتا ہے، جسے ہم عزاداری جن رسومات کو کہتے ہیں، وہ ایران میں اس طرح آب و تاب سے نہیں ہیں جتنی ہمارے بر صغیر میں. کلچر ڈیولپ ہوا عزاداری کا تو اس نے جو ہے مجبور کیا شعراء کو
کہ وہ زیادہ سے زیادہ مرثیے کہہ کے اپنی عزت میں اضافہ کریں. کمال یہ کیا ہے اور اس کا ماحول جو ہے میر انیس سے پہلے ان کے والد نے اور بنایا پسی تھا. نے، دلگیر نے، ضمیر نے بنا دیا تھا کہ وہ تھوڑا سا مرثیے کی اٹھان ہونا شروع ہوئی. لیکن میر انیس نے تو اس کو یوں کہیے کہ قاب قوسین، جو اردو ادب کا قاب قوسین ہے، وہاں تک لے جا کے انہوں نے ساتھ لیا، کیونکہ اتنا علم داخل کیا ہے مرثیے میں، اس کی ادبیت اور اس کا معیار اتنا بلند کر دیا کہ مرثیہ کہنے والے کو بڑا شاعر کہا جاتا ہے، کہ مرثیہ بھی کہا ہے انہوں نے. انیس کی زبان کے بارے میں تھوڑی سی چاہوں گا کہ کیا میر انیس کی زبان تو دیکھیں اکثر میر انیس کے دور میں اعتراض ہوتا تھا اور دوران مجلس ہوتا تھا، یعنی مرثیہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ لکھنؤ آپ کو مزاج معلوم ہے کہ جو تنقید اور جو معاملات ہوتے تھے وہ دوران مجلس ہی اشارے ہو رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے. اس کے جوابات انہوں نے اپنے مرثیوں میں بھی دیے ہیں شعر میں. مثلاً یہ کہ اکثر میر انیس نے کہا نا کہ سوکھ کر کاٹا ہوا ہوں پر انیس، آنکھ میں دشمن کے اب تک خار ہوں. واہ. یا انہوں نے کہا کہ واہ خاموش ہیں گو شیشہ دل چور ہوئے ہیں، اشکوں کے ٹپک پڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں. تو اپنے ان نکتہ چینوں، وہ مشہور جو شعر ہے کہ غلط یہ لفظ، یہ بندش بری، یہ مضمون سست، ہنر عجیب ملا ہے یہ نکتہ چینوں کو، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتے تھے کہ میرے گھر کی زبان ہے. اب گھر کی زبان کا مطلب یہ کہ جس میر حسن کو سحر البیان میں مانا جا چکا ہو سند، مثنوی میں پھر تو آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. تو میر انیس سند ہے، ان کی زبان سند ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میر انیس نے کیوں استعمال کیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ میر انیس نے استعمال کیا ہے. حوالہ میر انیس کا دیا جائے گا. جاوید، میں آپ سے کچھ اور ذرا ان سے جدا ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی ترکش سے تیر آئے دوسری طرف سے جو ان کے مخالف ہوں یا ان کو پسند نہیں کرتے ہو یا جن کو ان کی شکل نہ بھاتی ہو، اب تک ایسا کوئی تیر آیا ہے اس طرف؟ کلیات انیس میں ہم صرف یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مرثیے ہیں، اس میں ادب ہے، ادب عالیہ ہے بھائی، تو اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی ادبی آدمی تو اعتراض نہیں کرے گا میرے خیال میں. مرثیہ کی صنف، مرثیے کی صنف غزل سے، مثنوی سے، قصیدے سے سب سے اوپر ہے. اگر ماننے والے مانے تو، اور مانتے ہیں آپ بتائیے ارتضیٰ صاحب. بالکل، آپ بتائیے. اس پہ کوئی تیر نہیں آ سکتا. تعریف زیادہ دیکھیں بھائی، تنقید تو ہونی چاہیے اور یا ہوئی؟ تنقید برائے ادب ہونی چاہیے اور برائے ادب ترقی کے لیے ہونی چاہیے، اردو ادب کے فروغ کے لیے ہونی چاہیے. اچھا، اس پورے چاروں جلدیں پڑھنے کے بعد میر انیس کی شخصیت کے بارے میں اگر جانا، میں شاعر نہیں کہہ رہا ہوں، بحیثیت انسان آپ نے میر انیس کو کیسا پایا؟ دیکھیں، میر انیس کا کلام اگر آپ پڑھیں اور اس میں خود میر انیس کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو بلا کے نازک مزاج. اچھا. بہت بلا کے، یعنی میر انیس یوں کہہ لیں کہ شاید وہ بالکل بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے. اچھا، اس کا اظہار ہوا ہے جیسا کہ میں نے ابھی مثال آپ کی خدمت پیش کی. تو اب مثلاً یہ نظر آتا ہے. اچھا، لیکن پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں جس کا ممدوح ہوں اور جس کا میں شاعر ہوں، تو وہ جب میرے لیے میرے وہ ہیں تو مجھے کس کی پرواہ ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، اور باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں. پر انصاف نہیں ہے. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ پھپولوں کی دوا تھی، مولا یہ کلیجے کے پھپولوں کی دوا تھی. تو وہ جو ہے کوئی پرواہ نہیں کرتے. اب پھر وہ مثلاً یہ کہ اب اس عہد کے شعراء جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ بھئی کوئی درباری منصب مل جائے، مثلاً کوئی وظیفہ مقرر ہو جائے. میر انیس سے کوئی وظیفہ بادشاہوں سے نہیں لیا، حالانکہ ان کو پیشکش ہو سکتی تھی. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. ہاں، کہ بادشاہوں کے زیر سایہ آزاداری پرواز چڑھی اور میر انیس نے کسی بادشاہ سے کوئی وظیفہ نہیں کوئی نہیں. کسی مجلس کے حوالے سے اگر کوئی انعام دیا گیا ہو وہ ایک الگ بات ہے، بادشاہ نے دربار خدمت کا کوئی کی ہو، وظیفہ نہیں لیا. لیکن میر انیس نے کبھی کوئی وظیفہ نہیں لیا. اور اکثر ایسا ہوا کہ وہ جو ہے وہ غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، اور مجرئی اپنی ہوا کھوں
سلیمان، تو وہ تو خود اپنے کو سلیمان ادب کا سمجھ رہے ہیں، وہ کیا کسی بادشاہ کی جو ہے وہ. اور پھر جو انہوں نے مشہور ربائی ہے لیکن جو کہ سننے والے عوام ہیں ان تک پہنچنی چاہیے کہ بالیدہ ہوں وہ عود مجھے آج ملا ذل علم صاحب معراج میں. اب یہاں سے ان کا لہجہ بدلا کہ ممبر پر نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا. آپ نے شخصیت کی بات کی نا، دیکھیے میں بتاؤں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں مرثیے کے شاعر انیس تک، انیس کے بعد پھر اس میں اور جو چیزیں ڈالی گئیں، پوری ایپک پوئم بنائی گئی، اس وقت تک اس کی خوانندگی کی بات ہو رہی تھی. یعنی خوانندگی. اور میر انیس کے واقف ہے کہ میر انیس جب تک زندہ رہے ان کا کلام چھپا نہیں، مجموعہ کلام ان کا نہیں چھپا. انیس نے اپنی نازک مزاجی، اپنے حیت، یعنی بہت چھڑیوں کا انتخاب، ٹوپیوں کا انتخاب، شیروانیوں کو آج کل کا انتخاب بہت احتیاط سے کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو کہہ رہے ہیں بگڑا شاعر مرثیہ، تو انیس تک بگڑا شاعر مرثیہ تو کوئی الگ مسئلہ ہے، لیکن مرثیے کا شاعر دوم درجے کا شاعر سمجھا جاتا تھا، اس کو کلاس 1 نمبر یعنی اول درجے کے شعراء میں. لیکن انیس نے اپنی نازک مزاجی سے، بڑے بڑے رؤساء کو یعنی بڑے مجلس میں ٹوک دینے سے اور ان کی وہ نہ کرنے سے، خوشامد کرنے سے، سبھی نے کہا انہوں نے جو وقار دیا ہے نا، اور اپنی خوانندگی سے جو وقار دیا ہے، ذاکر امام حسین کا وقار بلند کیا ہے. یعنی مثلا یہ کہ مجلس ہو رہی ہے، کوئی مرثیہ خوان آ رہا ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی آیا ہے تو روٹیوں کے لیے پڑے گا، کچھ تھوڑا سا چلا جائے گا. اس چیز کو ختم، یعنی جسے پروٹوکول کہا جاتا ہے، پورا پروٹوکول شاعر کا، ذاکر امام حسین کا، وہ میر انیس سے متعارف کیا. ہماری اس گفتگو کا حاصل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، دیکھیے تقریباً 25-30 منٹ ہم نے گفتگو کی ہے. اس میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم نے انیس صاحب کو سنایا نہیں. حسن صاحب کے ہوتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ انیس کو پڑھا نہیں گیا تو یہ بہت بڑی، لیکن ہم نے ان کو روکا اس لیے، نہ کسی فرقے کی، نہ مذہب کی، نہ مراسم کی بات کی. ہم نے صرف ایک کام کی بات کی جو ارتضیٰ عباس نقوی نے کیا ہے انیس پر. یہ کتاب اپنے گھروں میں رکھیے، اسے حاصل کیجیے، میری سفارش ڈالیے. اگر آپ کو ارتضیٰ عباس نقوی صاحب سے کچھ کہنا ہے، اس چینل کو استعمال کیجیے. پی ٹی وی کا شکریہ ادا کیجیے کہ ہم نے یہ تو بتا دیا ہے کہ ایک کتاب موجود ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب قبلہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. اچھے زمانے آپ دیکھیں گے. حسن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ نہ آتے تو اتنا حوصلہ کا حاصل تھا. ناظرین کرام میرے ساتھ رہیے گا. کتابوں کے سلسلے میں یہ پروگرام میری ذاتی رائے ہے کہ ذرا الگ رنگ اس لیے لیے ہوئے ہے کہ اس میں ہم نے بہت سے ڈائمنشنز کو بیان کرنے کی کوشش کی. تفصیل کا وقت نہیں تھا، ورنہ جاوید صاحب کی موجودگی سے اور قبلہ کی موجودگی سے ہم یہ باتیں کر سکتے تھے، لیکن ایک دریجہ ہم نے کھول دیا ہے. کتاب سے دوستی رکھیے، کتاب کو اپنے سرانے میں رکھیے، کتاب کو پڑھیے. شکر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.